جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم دوسری نشست میں پڑھ رہے تھے اور ہم دوبارہ تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم اپنا آیت نمبر 6 سے پچھلا کیا تھا، یہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ بھئی یہ لوگ جو کافر ہیں اپنی مرضی سے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اللہ کو اپنے علم کے مطابق یہ پتہ ہے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز کا پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے اللہ کے ساتھ منسلک ہے، منافقت کے سبب، یا اپنے خلوص کے اپنا رکھے ہوئے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جی اللہ سر، تعالیٰ آپ وہ بات یہ آیت نمبر 5 سے ہی شروع کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ہمارا جو لیسن ہے یہ پورے کا پورا پھر اس ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ وہ دوسرا ریویژن کے نام پہ میں ڈال دیتا ہوں۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 5 نمبر کو پیچھے رہنے دیں۔ ٹھیک جی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ تو ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ترجمہ کریں جی اپنے تنویر بھائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب یہی کی طرف سے لوگ ہدایت اپنے پر ہیں۔ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ امین بھائی آپ بھی ذرا کہہ دیں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اولئک علی ھدی من ربہم، من نہیں یہی کہنا، وہ من ربہم کہنا ہے جی۔ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے بھی کمپلیٹ کریں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جی۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جو فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ کو اپنے علم کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہ افراد متقی نہیں بنیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، تو لہذا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر داعی کو جو دعوت دینے والا ہے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو وقت ضائع نہیں کرنا، وقت بہت تھوڑا ہے، اور لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کا فریضہ تو ہے کہ وہ ہر ایک کو مسلمان دوسرے کو بھی پیغام پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر ایک حد آ جاتی ہے کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر دعوت کوئی اثر نہیں کرتی، تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا اور آگے دوسرے بندے کو لینا پڑے گا۔ جی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، ان پہلی دفعہ آ رہا ہے، اس کا معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں ہی میں یہ کہوں گا اگر انا کے معنی بے شک ہیں تو یہ آگے انا ما بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ کہیں کیا آ جائے گا؟ انا ما۔ اب انا ما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تاکید ہے، جیسے آپ کہیں گے بے شک بے شک، جی، اور یہ وہ انا ما کے آ جائے گا۔ یہاں ہے انا بے شک، اللہ زینہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ترجمہ کریں۔ بے شک بے شک وہ لوگ، اب یہاں آئے گا فعل ہے اس وجہ سے جنہوں نے آئے گا یہاں، کفروا جی۔ اب یہ جن ساتھیوں نے گرامر ہماری نہیں پڑھی ہوئی ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ابھی اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔
جو جنہوں نے گرامر کا لفظ کیا ہوا ہے وہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ کافرہ سے ماضی بنا جمع، کافرہ، کفرا اور کفرو. کیا ہوگا کفرو؟ جنہوں نے جی انکار جنہوں نے کیا انکار جنہوں نے کفر کیا. جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو نہ مانا، وہ ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پر ان کا یقین نہیں ہے، یہ ہے کفر. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو اگر اس وقت کے دیکھیں گے تو مکہ کے لوگ، مدینہ کے افراد جو بھی نہیں اسلام لا رہے تھے ان کے بارے میں، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سواء ان کا ہوگا برابر ہے، ایک ہی جیسا ہے، مساوی ہے. لفظ ہماری زبان کا لفظ ہے مساوی. مساوی کس کو کہتے ہیں؟ برابر. برابری. ایکول. جی ٹھیک ہے. تو اسی سے ہی سواء اسم بنا، برابر ہے، علیہم ان پر. ان پر. تو ترجمہ جو لفظی بنے گا تو میرے ساتھ ایرو کریں، بے شک، انا کا معنی بے شک، بے شک وہ لوگ، الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافرو کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے. اب یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. جی اب جو جملہ ہماری زبان میں بنے گا وہ بنے گا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر اسی طرح. تو آپ نے معنی علیہ کا ترجمہ پر ہی ذہن میں رکھنا ہے عربی زبان میں. ہماری زبان میں آگا ان کے لیے برابر ہے. اب کیا چیز برابر ہے؟ آگے آ رہی ہے چیز، ذرا جو سمجھانے کی ہے. لفظ آ جائے اگر کسی فعل سے پہلے، جی ذرا ہٹائیے گا، سر یہ کسی فعل سے پہلے آ جائے حمزہ کے ساتھ یا الف کے ساتھ، انذرتہم، اگر تجوید کے حساب سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے انذرتہم، ام آگے آ رہا ہے. تو اور ام، یہ اگر آپ کے پاس کاپی کل سے رکھ لیجئے گا کوئی ایک چھوٹی سی، تو اس کے اندر یہ کمبینیشن ہے یا مجموعہ ہے ایسا کہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے کیا، لیکن جب ام کا مطلب ہوتا ہے یا، تو اس میں کا ترجمہ بنے گا خواہ. خواہ. انذرتا کے اندر لفظ آپ نے نذیر پڑھا ہوا ہوگا. جی جی بشیر اور نذیر، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. اسی سے فعل بنا انذرتہم، خواہ تو انہیں ڈرائے، تو انہیں ڈرائے، انذرتہم کا ترجمہ کریں جی، خواہ تو انہیں خواہ ڈرائے، خواہ ڈرائے. انہیں ڈرائے. یہ تا کا مطلب ہے تو، درمیان میں تا، یہ والا. انذرتہم، خواہ تو انہیں ڈرائے. جی میرے ساتھ کہیں، انذرتہم، خواہ جی تو انہیں ڈرائے، ام یا، یا ام کا مطلب یا. لم تنذرہم، ایک ہوتا ہے لا، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ما بھی کئی جگہ پہ نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن لم جب مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کے ماضی نفی کے ترجمہ ہوگا. ابھی جب اس کی مثال دیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا. لم تنذرہم کا مطلب اصل پہ بنتا ہے تو نے انہیں نہیں ڈرایا. کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ لم تنذرہم، تو نے انہیں نہیں ڈرایا. تو نے انہیں نہیں ڈرایا. یہ ہماری زبان میں کیا آئے گا؟
خواہ تو انہیں ڈرائے یا تو انہیں نہ ڈرائے. انہیں نہ ڈرائے. دیکھیں ذرا، دوبارہ دیکھیں ذرا. یا انذرتہم، جی پہلے انذرتہم کا ترجمہ کریں جی. خواہ تو خواہ انہیں ڈرائے تو ڈرائے انہیں ڈرائے، ہم یا یا لم تنذرہم، یا یا تو انہیں انہیں نہ ڈرائے. نہ تو انہیں نہ ڈرائے. ایرو کی طرف دیکھیں ذرا. تو یا تے تو کے بعد انہیں انہیں نہ نہ ڈرائے. ڈرائے. خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. گے. اب آپ نے پہلے مضارع دیکھیے پڑھا تھا یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ مضارع پریزنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. یہاں اب جملہ بنے گا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو پتہ ہے. ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں کے ان کے دلوں پر اتنا زنگ لگ گیا ہوا ہے کہ اب ان کا واپس لوٹنا، توبہ کرنا ان سے توقع ہے ہی نہیں اللہ کو. تو لہذا اللہ تعالیٰ دوبارہ میں اس کے اوپر جاتا ہوں. ان الذین کفروا ترجمہ کریں گی جی. بے شک بے شک ان لوگوں نے وہ لوگ کفر کیا، بے وہ شک لوگ وہ لوگ جنہوں نے، ذرا لمبا ہوگا اللہ دینا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے کفر کفر کیا، کفر کیا، سواء سواء علیہم، ان کے لیے برابر برابر ہے. ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائے ڈرائے خواہ تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو انہیں انہیں نہ یا ڈرائے، تو انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان ایمان نہیں لائیں گے. نہیں لائیں وہ گے. ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کا اپنے اختیار کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ کفر کیا. اب انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اب اگلی آیت کو پڑھیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ اللہ نے کیا اب کہ ختمہ، مہر لگا دی. خاتمہ کے معنی کیا ہے؟ مہر لگا دی. مہر لگا دی. ہماری زبان کے ختم کرنا کا مطلب ہوتا ہے فنش کرنا، ایسا ہی ہے. عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لفافے کے اندر ڈال کے اوپر جو سٹیمپ لگاتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں کہ اب اس میں سے کوئی چیز نہ اندر جا سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں خاتمہ. ماضی ہے یہ. اللہ، اللہ فاعل ہے، تو خاتم فاعل ہے. اللہ، اللہ نے. ہاں جی، اللہ یہ نے ذرا ذہن میں مہر رکھیے گا لگا جس دی. چیز کو، یہ ذہن میں ساتھی رکھیں ذرا. بلال بھائی ذرا دیکھیے گا اس چیز کو جو قیصر بھائی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہو کے اوپر اللہ اسم ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، اس سے پہلے فعل ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ فاعل ہے، اللہ نے کوئی کام کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے فاعل پر آخر حرف پر پیش ہوگا. میں نے کیا کہا؟ فاعل کے آخر پر کے آخر پر ہمیشہ پیش پیش ہوگا. ہوگا، اور اگر زبر ہو تو وہ مفعول ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا ہوگا. اگر زبر اچھا ہوگی یہ ہو گیا جی ابھی. لیکن باقی ہے کہ کب یہ زبر کے اندر بدلتا ہے وہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ یہ زبر میں کچھ الفاظ ہیں 5، وہ اس کو زبر میں کر دیں گے. ختم اللہ کا ترجمہ کریں گے اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. مہر لگا دی. مہر لگا دی. میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اللہ نے مہر لگا دی، کیوں مہر لگائی ہے؟ کیا اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی وہ مسلمان ہو جائیں؟
وہ نہیں چاہتے، وہ خود بتائیے، نہیں چاہتے جی، یہ پیچھے بتا تو وہ دیا ہے۔ خود نہیں چاہتے اس لیے کہ انہوں نے پہلے کفر کیا ہے، اوپر لفظ آ رہا ہے انہوں نے پہلے کفر کیا، یہاں ان الذین کفروا، جی انہوں نے پہلے کیا، تو لہذا اب انسان آزاد ہے، لوگ آزاد ہیں، خواہ وہ سیدھے راستے پر چلیں یا دوسرے راستے پر۔ تو اللہ کا کام کیا ہے کہ اللہ اس وقت لوگوں کا امتحان لے رہا ہے، وہ ان کے لیے صرف راستہ کھول دے گا، جو کفر کی طرف چلے گا کفر کا راستہ کھول دے گا، جو ایمان کی طرف چلے گا اس کے لیے ایمان کا راستہ کھول دے گا، جو درمیان میں چلے گا منافقت کر کے اسی کے لیے منافقت کا راستہ کھول دے گا۔ اور جب مر جائیں گے اور اس کے بعد اٹھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے اس وقت کیا کرے گا؟ حساب لے گا اور ٹھیک ٹھاک لے گا۔ تو اب پڑھتے ہیں جی، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم۔ پہلے یہ بتائیے کہ قلوب کی واحد کیا ہے؟ قلوب، قلب، قلب، جی قلب نہیں کہنا، یہ یاد رکھنا ہے، کاف اگر پتلا کر دیں گے تو اس کے معنی کتا بن جائے گا جی، اور قلب دل، جی قلب، جی تو قلوب جمع ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، دلوں پر، وعلا اور پر، سمعہم، سمعہم اصل میں تو ترجمہ بنے گا ان کی سماعت پر، جی مطلب کیا ہے مہر لگانے کا؟ کہ اب حق بات ان کے دل میں نہیں جائے گی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، اور حق بات ان کے کانوں تک نہیں جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن ہے سنتے ہوں گے لیکن اس سننے کا فائدہ حق کا انہیں کوئی نہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب مل کے کرتے ہیں جی، ختم اللہ کا ترجمہ مل کے کریں جی، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، سماعت کو بجائے کان کر لیں، اور ان کے کانوں پر، اور اور ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے جی۔ باقی ساتھی ہمیں بولیں، امین صاحب، تنویر بھائی، جی تو جملہ بنائیں گے ذرا، امین بھائی آپ اس سارے کا ترجمہ ابھی ختم اللہ سے کریں ذرا۔ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ہاں جی، اب جملہ بنا لیتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب اس میں سے ایک الا جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا، ہم دوبارہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ذرا ایرو لگائیں جی، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ آگے کیا کیا جی؟ تیسری چیز رہ گئی، اندر جانے کی، سمجھنے کی آنکھیں، بصیرت، اسی سے ہی ابصار بنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے جو آنکھ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عین، کیا کہتے ہیں؟ عین، جی، لیکن ابصار بصر کی جمع وہ آنکھ جو پیغام دل تک پہنچاتی ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے دل کو کہ ہاں اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ وہ ہے ابصار۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر، اور وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، آپ پڑھیں گے غشاوتم، جی غشاوہ کہتے ہیں پردہ، بلائنڈز، کرٹن کہتے ہیں نا، اس کو بلائنڈز بھی کہتے ہیں،
کہ بھئی باہر سے روشنی اندر نہ آئے، اندر سے باہر کوئی جھانک نہ پائے، تو وہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ پردہ ہے۔ جی، کیا پردہ ہے کہ کوئی اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے کرٹن بنا دیا ہے؟ ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری آیات کو، نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیدا کرنے والے کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ ہو گیا جی؟ جی سر۔ تو یہ ہو گیا آنکھوں پر پردہ۔ آگے آ رہا ہے جی وَلَهُمْ، لام وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ان کے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب عظیم جو ہے وہ رحیم کے وزن پر ہے۔ رحیم، رحیم کا مطلب کیا تھا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عظیم کو یاد رکھ لینا ہے، بہت بڑا۔ عظیم کے کہتے ہیں بہت بڑا۔ بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ترجمہ کریں جی مل کے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جی پردہ ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب ہے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی سر۔ اچھا جی، یہاں تک ہوا، اور آگے جو چیز آ رہی ہے، اگلا رکوع شروع ہونے لگا ہے، ذرا اوپر کیجئے گا جی۔ اب تیسری قسم ہے انسانوں کی جو متقی، تقوی اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور وہ کیا بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں۔ ایسے شخص کو جو باہر سے اور دکھائی دیتا ہو، زبان سے اور بات کرتا ہو، دل میں اس کے اور بات ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور جو ان کو مرض ہے دل کے اندر، وہ اس کو کہیں گے نفاق۔ کیا کہیں گے؟ نفاق۔ اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں بھی بتانے لگا ہے، اور یہ ذرا پورا رکوع ان منافقین کے بارے میں ہی آئے گا۔ اور وہ منافق دو قسم کے اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ ایک وہ کہ جو کافروں کی طرح ہیں، تو وہ کافر، ان سے کوئی امید نہیں اللہ کو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو پہلے ان کا ذکر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا ایسے منافقین کا کہ جب رسول پاک کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ بھئی ہم اسلام لے آئیں، لیکن جب الگ ہو جاتے ہیں، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، یا آج مسلمانوں کے پاس نہیں بیٹھتے، تو ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور منافقت اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے امید ہے کہ ممکن ہے یہ لوگ ساتھ بیٹھ کے مسلمان ہو جائیں۔ پہلے منافقین پر کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، مطلب ان پر مور لگ گئی۔ اور دوسرے جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لگا سکتا تھا مور، لیکن ابھی نہیں لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم دوسرے رکوع میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں کن لوگوں کا ذکر؟ منافقین کا۔ منافقین۔ اب منافق کون ہوگا؟ یہ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کہتا بات اور ہے، لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہ دل کے اندر وہ بات دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। यहाँ वक्फ है जी, इसका तर्जमा करने लगे हैं। साथी हैं हमारे साथ जी? जी 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 सर। हाँ जी। वमिनन नास, असल में था मिन और नास। नास इंसान की जमा है, समझ लें, का मतलब होगा लोग। मिन का मतलब है लोगों में से। वामिन नास का तर्जमा क्या बनेगा अपने तनवीर भाई? लोगों में से। लोगों में से, वामिन नास लोगों में से। अब जो एक नई बात बताने वाले हैं अरबी जुबान की, शुरू शुरू में थोड़ा वजन ज्यादा लगेगा आपको, घबराना फिर नहीं है। यहाँ लफ्ज आ रहा है मैं यकूलू। मैं या यकूलु, यकूलू असल में है वाहिद के लिए। किसके लिए है? वाहद के लिए। वाहिद के लिए, इसके मानी है वो कहता है। इसके मानी क्या है? वो कहता वो है। कहता है। वो अरबी का कहता तरीका है। ये है, अरबी का तरीका कि हमेशा जब शुरू के अंदर फेल आएगा तो वो वाहिद के लिए भी एक अकेला ही आएगा और जमा के लिए भी वाहिद का ही सीगा आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे कि कौन कहता है या कौन कहते हैं, उसके मुताबिक हम यकूलू का तर्जमा करेंगे। अब आगे मैं बताता हूं कि भाई आमन्ना आ रहा है, तो आमन्ना के मानी क्या है अपने कैसर भाई? हम ईमान लाए। हम ईमान लाए। यकूलू का मतलब है लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए। अब हम की वजह से हम मैं यकूलू का तर्जमा कर रहे हैं जो कहते हैं। जो कहते हैं। जी समझ आई है बिलाल भाई को, दाऊद भाई को, तनवीर भाई को, अमीन साहब को, सदीक साहब को और मोहसन तो माशाल्लाह प्यारे भाई बेटे हैं हमारे जी। जी सर, आइए आइए जी, समझ। हाँ जी। तो अब तर्जमा करें। वामिनन नासी, और लोगों में से, लोगों में लोगों से में से, लोगों में से मैं यकूलू, जो कहते जो हैं। जो कहते कहते हैं। हैं, जो कहते हैं। आमन, क्या कहते हैं? वो इन्वर्टेड कामाज है। आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ये कहते हैं वो। आमन्ना का मतलब है हम ईमान हम लाए। ईमान लाए। आमन्ना हम हम ईमान ईमान, लाए। ईमान लाए। बिल्लाहि अल्लाह अल्लाह पर। पर, अल्लाह पर। अल्लाह पर। वैसे तो बा का मतलब है साथ, यहाँ होगा हमारी जुबान में अल्लाह पर ईमान लाए। व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के आखिरत दिन के पर। दिन दिन पर। दिन पर असल में है आखिर, आखिरी दिन जो होगा, जब हिसाब होगा, तो उसको हम अपनी जुबान में कहेंगे और आखिरत के दिन पर। तर्जमा मैं दोबारा करता हूँ। लोगों में से, लोगों में से, वमिनन नास, लोगों में से, मन यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तो बात उन्होंने कही। वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। जैसे ऊपर मुफलिह पड़ा था ना जी, जरा नीचे कीजिएगा दिखाइएगा साथियों को, मुफलिह, मुफलिहून पड़ा था जी, ऊपर मुफलिहून पड़ा था। उसी वजन पर यहाँ मुफलिहून, उसी वजन पर मुफलिह, मुमिन और मुमिनून, मुमिनीन बन गया। ठीक है जी, क्या बना? मुमिनीन। मुमिनीन, अब ये मैं साथियों को बताता हूँ कि मोमिनीन क्यों मोमिनीन बना। इस वजह से बना कि उससे पहले हरूफे जार आ गया है बा। क्या आ गया है? बा। बा यहाँ आ जाएगा नीचे, हाँ जी। इसकी वजह से मोमिनून मोमिनीन बना है। तो अब तर्जमा ऊपर से करेंगे जी। वामिनन नासी,
اور لوگوں میں سے اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک کو، ہمیں بھی بتا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی، وما ہم بمؤمنین۔ اب با کا مطلب ہے قطعاً نہیں، قطعاً، بالکل، بالتاکید۔ با کا اس جگہ پہ ترجمہ الگ ہو جائے گا، پہلے با کا ترجمہ ساتھ پڑا ہے، با کا ترجمہ کی وجہ سے بھی ہوگا۔ با کا ترجمہ اگر کسی اسم کے ساتھ آ جائے، جیسے مومن ہے، تو با کا ترجمہ ہوگا بالتاکید۔ کیا ہو جائے گا؟ بالتاکید۔ بالتاکید۔ آپ باقی جگہوں پر دیکھیں گے تو وہاں لفظ بالتاکید لکھا ہوا ترجمے میں نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے معنی ہے، اور وہ کا ترجمہ ہے ہم، اور وہ ایمان لانے والے، ماں کا ترجمہ ہوگا نہیں ہے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں جی۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں، جی اس کا ان کا مائک بند کر دیں ذرا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو پورا جملہ بنے گا لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ یقیناً ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم با کا ترجمہ کر رہے ہیں یقیناً، با کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً۔ جی پہلی ساتھی جو ان کو ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا تھا، اب یقیناً ترجمے میں نہیں لکھا ہوا ہوگا، لیکن عربی گرامر کو سیکھنا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اندر سے وہ پکے پکے کافر ہیں، یہی پتہ چلا نا جی؟ جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جی ایک آیت اور پڑھیں گے، یخادعو، اب آ رہا ہے یخادعون، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ یخادعون کا مطلب ہے، خے کے اوپر کیا ہے جی؟ کھڑی زبر ہے یہ، اور نیچے آ جائے گا یخدعون، نیچے والے بھی کریں جی، یخدعون۔ اب یخادعون اور یخدعون کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جی بتاؤں؟ یخادعون کا مطلب یہ ہے، خدا کہتے ہیں دھوکے کو، اور فعل بنا یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ یہاں مفعول ہے، اللہ، کس کو؟ اللہ کو دھوکہ دے۔ ہاں، منافق ہیں اور وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں گے ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کا جو ایمان ہے وہ اس چیز پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا ہی ہے جی؟ جی ہاں، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور والذین آمنوا، تصور کریں کہ مدینہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام موجود ہیں، اور منافقین جو یہود ہیں وہ ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو دلوں کی حالت پتہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لہذا وہ کرتے کیا ہیں کہ اللہ کو اب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا دوسرا فائل ہے والذین آمنوا، اور والذین کا ترجمہ کریں اور ان لوگوں کو، اور ایمان لانے والے لوگوں. اور ابھی اس کا ترجمہ کریں کہ والذین، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. جو ایمان لائے. والذین آمنو ترجمہ کریں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. جو ایمان لائے. تو اب میں پورا ترجمہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کہیں گے وہ منافق اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں جی ذرا. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک دفعہ کہتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا. اب بھائیو ایک اور چیز نوٹ کر لینی ہے، جیسے آ اور ام کا کمبینیشن تھا، یہاں ما آ جائے اور اس کے بعد اللہ آ جائے. ماشاءاللہ جی. ما پہلے آئے اور اللہ بعد میں آئے تو ما کا ترجمہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ سے پہلے ما کسی فعل کے ساتھ آ جائے تو ما کا ترجمہ نہیں ہوگا. اب بنے گا وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے. میرے ساتھ کہیں جی. اور وہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ مگر کہیں مگر انفسہم اپنے نفسوں کو. نفس کی جمع ہے انفس، مگر اپنے آپ کو. اب اللہ نے کہا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے اٹھا کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو پھینک دینا ہے. وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ اللہ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وما یخدعون ترجمہ کریں جی اور وہ دھوکہ نہیں دیتے. اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو. جی. وما یشعرون، شعور ہے، شعور سمجھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ہو گیا جی. یہ جی سر. جی اتنا وقت ہے کہ کیسر بھائی آپ اوپر سے ان الذین کفروا سے بتا سکے ہمیں ذرا ترجمہ کر کے؟ جی میں کر دیتا ہوں. کریں جی. ان الذین سے جی ساتھی شروع کریں گے. جی جی جی. امین بھائی میں کر دوں سر؟ 1 منٹ کا وقت. آپ کریں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے خواہ تو انہیں ڈرائے یا تو انہیں نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ